زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی مرحلے پر دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دشمن ہمیشہ واضح نہیں ہوتا، وہ کبھی دوست کی شکل میں، کبھی قریبی رشتہ دار کی صورت میں اور کبھی کام کے ماحول میں چھپا ہوتا ہے۔ دشمن کی پہچان کرنا نہ صرف ہماری حفاظت کے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری ذہنی سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ دشمن کی شناخت کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے رویے اور اعمال پر غور کریں۔ اگر کوئی شخص بار بار ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا ہماری کامیابیوں پر حسد کرتا ہے تو یہ واضح اشارہ ہے کہ وہ دشمن ہو سکتا ہے۔ دشمن ہمیشہ منفی توانائی پیدا کرتا ہے، ہمارا حوصلہ کم کرتا ہے اور ہمارے فیصلوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کے رویوں کا بغور مشاہدہ کریں۔ دشمن کی پہچان کا ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ وہ اکثر جھوٹ، دھوکہ اور منافقت کے ذریعے اپنا اصل چہرہ چھپاتا ہے۔ اگر ہم اس رویے کی شناخت کر سکیں تو ہم اپنے آپ کو زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں اور مستقبل میں ان کے نقصان دہ اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ دشمن کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اس کے رویے پر غور کرنا ضروری ہے۔ دشمن اکثر دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر منفی رد عمل دیتا ہے۔ وہ زیادہ تر خود غرض ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ دشمن کی پہچان میں ایک اہم عنصر یہ ہے کہ وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے ہمارے ذہن میں بے چینی اور شک پیدا ہوتا ہے، جو ایک واضح انتباہ ہے۔ دشمن عموماً تنقید زیادہ کرتا ہے اور لوگوں کو نفرت یا ڈراؤ دھمکا کر قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ آپ کی کمزوریوں پر توجہ دیتا ہے اور آپ کی کامیابیوں کو کم کرتا ہے تو یہ بھی دشمن کی پہچان کا ایک اہم اشارہ ہے۔ دشمن کبھی بھی دوسروں کے بھلے کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ ہر قدم پر اپنی ذاتی دلچسپی کو مقام رکھتا ہے۔ ایسے رویے کی پہچان کر کے ہم اپنے تعلقات میں محتاط ہو سکتے ہیں اور غیر ضروری نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ واضح نہیں ہوتا بلکہ اکثر وہ اپنے اصلی ارادوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دوست یا قریبی شخص کی شکل میں نظر آتا ہے تاکہ ہم اس پر اعتماد کر لیں۔ دشمن کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی شخص کی ہر بات پر فوری اعتبار نہ کریں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا مشاہدہ کریں۔ ایسے لوگ اکثر ہماری باتوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں، ہماری کامیابیوں پر حسد کرتے ہیں اور خفیہ طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمن کا ایک اور نشان یہ ہے کہ وہ خود اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور دوسروں کے سامنے ہمیشہ مضبوط اور قابل اعتماد نظر آتا ہے۔ ایسے رویے کو پہچانا آسان نہیں ہوتا لیکن محتاط مشاہدہ اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں ان کے اصلی ارادے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دشمن کا چہرہ اگرچہ ابتدا میں چھپا ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ اس کے حقیقی ارادے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دشمن کی پہچان کے لیے اس کی باتوں پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ دشمن اکثر باتوں میں چھپی ہوئی چالاکی اور جھوٹ کا استعمال کرتا ہے تاکہ دوسروں کو گمراہ کرے۔ وہ سننے میں خوش اخلاق اور مددگار لگتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے ارادے نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ دشمن کی باتوں میں اکثر مبالغہ، جھوٹ یا دھوکہ شامل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کے اعتماد کو استعمال کر کے آپ کے نقصان کے لیے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دشمن اکثر لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تنازعات پیدا کرتا ہے تاکہ آپ کی ساکھ اور تعلقات متاثر ہوں۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی باتوں کا غلط مطلب نکالتا ہے یا آپ کی کامیابی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دشمن کی پہچان کا واضح اشارہ ہے۔ دشمن کی باتوں کو بغور سنیں اور فوری اعتماد نہ کریں کیونکہ وقت کے ساتھ وہ اپنے اصلی ارادے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ رویہ پہچان کر ہم اپنے آپ کو ذہنی اور عملی نقصان سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ دشمن کی پہچان میں سب سے اہم عنصر اس کے اعمال ہیں۔ دشمن اکثر اپنے ارادوں کو چھپانے کے لیے ظاہر میں دوستانہ رویہ اختیار کرتا ہے لیکن اس کے چھپے ہوئے اعمال حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے کام میں خلل ڈالتے ہیں، حسد کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن اکثر چھوٹے چھوٹے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ آپ کی ترقی میں مشکل پیدا ہو۔ ایسے لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کے نقصان کو بھی خوشی سے دیکھتے ہیں۔ دشمن کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اعمال پر دھیان دیں نہ کہ صرف باتوں پر۔ اگر کوئی شخص آپ کی محنت اور کامیابی کے خلاف مسلسل کارروائی کرتا ہے یا دوسروں کے سامنے آپ کی ساکھ
خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ واضح دشمنی کی نشانی ہے۔ اعمال ہمیشہ ارادوں کا عکاسی ہوتے ہیں اور دشمن کے اصلی ارادے ہمیشہ ان کے اعمال کے ذریعے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حسد اور مقابلہ دشمن کی پہچان کے اہم اشارے ہیں۔ دشمن اکثر دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا اور ہر موقع پر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کی کامیابیوں کو کم کر کے خود کو بہتر محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمن کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ حسد کے اشاروں کو پہچانیں، مثلاً کسی کی تعریف کم کرنا، کامیابی کو معمولی ظاہر کرنا یا غیر ضروری مقابلہ پیدا کرنا۔ دشمن کی حسد کبھی کبھی باریک ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ واضح ہو جاتی ہے۔ دشمن اکثر چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی مقابلہ پیدا کرتا ہے تاکہ آپ کو کمزور محسوس کروا سکے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے رویوں کو بغور دیکھیں تو حسد اور مقابلے کے چھپے ہوئے اشارے آپ کو دشمن کی شناخت میں مدد دیتے ہیں۔ یہ شناخت نہ صرف آپ کی حفاظت کرتی ہے بلکہ ذہنی سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ منافقت دشمن کی پہچان میں ایک اور اہم عنصر ہے۔ دشمن اکثر اپنے اصلی ارادے چھپانے کے لیے دوستانہ اور مددگار رویہ اختیار کرتا ہے جبکہ اندر سے وہ نقصان پہنچانے کے ارادے رکھتا ہے۔ منافقت کا سب سے بڑا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے مختلف اور پیچھے مختلف رویہ اختیار کرتا ہے۔ دشمن کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے رویوں کو وقت کے ساتھ دیکھیں۔ منافقت دشمن کے چھپے ہوئے چہرے کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ خوش اخلاق نظر آتا ہے لیکن چھپی ہوئی دشمنی اس کی باتوں اور اعمال میں نظر آ جاتی ہے۔ منافقت کے ذریعے دشمن دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اور اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ اس رویے کی شناخت کر سکیں تو آپ اپنے تعلقات میں محتاط ہو سکتے ہیں اور دشمن کے نقصان دہ اثرات سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ چھپی ہوئی سے سازشوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ باریک منصوبے بناتا ہے اور دوسروں کے سامنے اپنی حقیقی نیت ظاہر نہیں کرتا۔ دشمن کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اقدامات اور منصوبے پر غور کریں۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کے حالات پر نظر رکھتا ہے اور غیر معمولی دلچسپی لیتا ہے تو یہ سازش کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ سازشیں دشمن کی اصلیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ دوسروں کے درمیان جھوٹ اور غلط فہمی پیدا کر کے آپ کی ساکھ اور تعلقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دشمن اکثر آپ کے اعتماد کو اپنی پلاننگ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ محتاط رہیں اور سازشوں کے چھپے ہوئے اشاروں کو پہچانیں تو آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور دشمن کی کامیابی کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ دشمن اکثر غیر ضروری تنقید کرتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دیتا ہے اور آپ کے کام یا کردار پر بار بار اعتراض کرتا ہے۔ دشمن کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تنقید کے پیچھے اصل ارادے دیکھیں۔ اگر تنقید تعمیری نہیں بلکہ مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش ہے تو یہ دشمن کا واضح اشارہ ہے۔ تنقید کے ذریعے دشمن آپ کو غیر محفوظ محسوس کرواتا ہے اور آپ کے حوصلے کو کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی رائے کو بھی متاثر کرتے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں منفی تاثر پھیلائیں۔ دشمن کی تنقید کو پہچاننا اور اس سے محتاط رہنا آپ کی ذہنی اور عملی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔